نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج اس کی پہلی تاریخ ہے اور اسی پہلی تاریخ کو اس مہینے کی فضیلت تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس مہینے کی پہلی تاریخ کو جو واقعہ پیش آیا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے. اسی محرم کے پہلی تاریخ کو، یکم محرم کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت نوش فرمائی. اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل جو وہ پیدا کیے ہیں، لیکن جہاں کے فاتحین، دنیا کے جہاں کے فاتحین وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے طفل مکتب ہے، اور دنیا کے اہل انصاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ان کا عدل کو دیکھا جائے تو ان کے عدل کی تعریف میں امیر شریعت سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مراد رسول ہے، اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی الگ فضیلت ہے، اپنی جگہ پر فضیلت ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہے اور باقی صحابہ وہ مرید رسول ہیں. مراد کا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا میں مانگا ہے کہ اے اللہ مجھے ابو جہل یعنی عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب دے دیں، دونوں میں سے ایک دے دے. دونوں کے لیے دعا کی کہ دونوں میں سے جو اچھا ہے وہ اللہ رب العزت جانتا ہے. اتنی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے دین اسلام کو فتح نصیب فرما اور اس کو عزت نصیب فرما. تو اللہ رب العزت نے پھر دونوں کے سینوں کو دیکھا ہے کہ کس کے سینے میں کیا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا اور چنا ہے اور اس کو اسلام کی دولت سے نوازا. اور اس کے اسلام لانے کا سبب جو بنا، ایک طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے ذریعے سے دین کو عزت دے، اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی تلوار اٹھاتا ہے اور نکلتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ. تو جب وہ نکلتے ہیں اور مشورہ ہوتا ہے کہ کون جو ہے وہ پہلے کفار مکہ جو مشورہ کرتے ہیں کہ کون جو ہے وہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے، تو اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ہی قتل کروں گا. اور جب تلوار لیتے ہیں نکلتے ہیں، راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کدھر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں. کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دیتے تھے، بہت زیادہ. تو انہوں نے کہا کہ چلو میں اس کی جڑ کو کیوں ختم نہ کروں، صحابہ کو ماروں، ان کو پیٹوں، تو اس کی جڑ کو ختم کر دیتا ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا تو راستہ صاف ہو جائے گا. جب نکلتے ہیں تو راستے میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں
کہ میں تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں. اصل میں یہ قتل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے دل میں جو اللہ تعالیٰ تو وہ جانتے تھے نا دلوں کے اور عیوب کے، کہ دونوں میں دلوں کو دیکھا ہے، تو اس کے لیے منتخب کیا ہے اسلام کے لیے. تو یہ جب نکلا یہ اللہ کی طرف سے تھا، اور یہ ایک اس کے اسلام لانے کا ایک بہانہ تھا. جب اس کی گفتگو ہوتی ہے تو وہ آگے سے باتیں کرتے، وہ بھی صحابی وہ کہتے ہیں ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ اس طرح کریں، میرے خیال سے آپ بھی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام آپ نے قبول کیا ہے. تو اسی طرح باتیں ہوتی ہے، وہ آگے نکلتے ہیں. وہ صحابی ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو قتل کرنے کے کیا کریں گے، اسلام تو آپ کی گھر تک پہنچا ہے، آپ کی بہن اور بہنوئی جو وہ تو مسلمان ہو گئے. وہ سیدھا وہاں سے جو ہے اپنا راستہ تبدیل کر کے اپنی بہنوئی کے گھر جاتے ہیں. جب وہاں پہنچتے ہیں دیکھتے آواز آتی ہے باہر دروازے پر، وہ اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. ایک صحابی جو ہے وہ ان کو پڑھا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی، دروازہ کھولا. اندر جو صحابی پڑھا رہے تھے وہ تو چپ گئے، سائڈ پر ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہنوئی کو مارنا شروع کیا، ایسے مارا ان کو. اور اسی طرح جب ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامنے آئی تو ان کو بھی جو ہے وہ تھپڑ مارا اور وہ ادھر جا گری، یہاں تک کہ ان کے چہرے سے خون بہنا شروع ہو گیا. جب یہ باتیں ہوئی جب ٹھنڈا ہو گیا غصہ تو بیٹھ گئے سائڈ پر. جو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، لاؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اصل میں اوپر سے فیصلہ ہو چکا تھا اللہ کی طرف سے کہ اسلام لائیں گے، لیکن بہانہ بن گیا ان کے لیے. تو جب دیکھا کہ وہ قرآن مجید ہے تو ان کی بہن نے ان کو کہا کہ آپ اس کو چھو نہیں سکتے. کیونکہ اس کو جو ہے وہ ناپاک بندہ چھو نہیں سکتا، آپ اسلام نہیں لائے، آپ ناپاک ہے. اس سے پہلے آپ وضو کریں. انہوں نے وضو کیا اور پڑھنا شروع کیا. جب پڑھا، خود پڑھا یا جو ساتھ میں صحابی تھے انہوں نے پڑھا اور ان کے دل میں ایسے جو ہے نا اسلام کی ایک روشنی جو ہے وہ منور ہو گئی ہے، اور دل جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو گیا. تو فوراً اسی جگہ پر انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے، مجھے ان کے پاس لے جاؤ. وہ صفا کے گاٹھی میں جو تھے وہ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. سیدھا وہاں سے گئے وہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب وہاں پہنچے تو وہاں بھی ایک شیر خدا بیٹھا ہوا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہیں، قربان جاؤں ان ہستیوں پر. وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آنے دو، اگر ارادہ اچھا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کا ارادہ اور نیت جو ہے وہ خراب ہے، یعنی فساد کی ہے، تو پھر آنے دو، پھر میں اس کو ادھر ہی ختم کر دوں گا. لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یار اے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. اسی جگہ میں اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا. اور وہاں پر جو تکبیریں، نعرہ تکبیر کی آوازیں جو گونجی، پورے مکہ کے کفاروں نے سنی. اور اس کو چھوڑو، حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے تشریف لائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ وہاں آسمان میں فرشتے جو وہ خوشی منا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے دین کو عزت دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے. تو جب اسلام لے آئے اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر ہے، کیا ہماری جماعت حق پر ہے، کیا مسلمان حق پر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں ہم حق پر ہے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ قربان جاؤں ایسی ہستی پر، وہ کہتے ہیں جب ہم حق پر ہے تو پھر ہم چپ کر عبادت کیوں کریں؟ آ جاؤ، جاتے ہیں مسجد میں، وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں، وہاں جا کے ذکر اذکار کرتے ہیں، نکلتے ہیں باہر گلی میں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے ایسا کوئی شخص ہے کہ جو آ جائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرے، کون ہے کہ آ جائے مجھے روکتے مسجد نبوی سے. تو اسی وقت سے اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے جو ہے وہ
اسلام کے دروازے جو ہے وہ کھول لیے، اور ایسے فتح کے دروازے کھل گئے، اور ایسے تبلیغ کے دروازے کھل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کلم کلا جو ہے وہ تبلیغ کرنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی ان کی بہت بڑی شان ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، نبوت کے سلسلہ جاری ہوتا، تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نبوت کا جو فضیلت ہے، نبوت ہے، یہ ملتی، لیکن دروازہ بند ہو چکا تو اس وجہ سے ان کو نبوت بھی نہیں ملی۔ اتنی فضیلت ہے ان کے، اس کو چھوڑے۔ یہ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باتیں کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت نے ایسی شان دی ہے ان کو کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو قرآن بنا کے نازل کرتا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مجھے تو مقام ابراہیم پر جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا جی چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو قرآن جو ہے وہ بنا کر نازل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من مقام ابراہیم مصلی، تو اس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ قرآن بنا کے، اسی طرح جب کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ ان سے فدیہ لے لے یا ان کو جو ہے وہ قتل کر دے، ایسی بات مشورہ ہوئی، تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا، لیکن جب ان کا رائے یہ تھی کہ ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ ان کو قتل کرنا چاہیے، تو اللہ رب العزت نے اس پر قرآن مجید نازل کیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اور اسی طرح پردے کے بارے میں جب بات ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مسلمان عورتوں کو جو ہے وہ پردے میں باہر نکلنا چاہیے، تو اللہ رب العزت نے فوراً جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور وہاں پر ان کو بھیج کر قرآن مجید کے ذریعے ان کی باتوں کو قرآن بنا کر بھیجا۔ ایسی ہستی قربان جاؤں ایسی ہستی پر کہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا اور اتنی جگہ فتح کیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اسلام لانے سے اسلام کے دروازے اور مسلمانوں کے فتح کرنے کے دروازے کھول دیے۔ ایسی ہستی ہے، لیکن ایسے بدبخت بھی ہیں اس میں کہ جب وہ صبح کی نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کو بھی چھوڑے، اور اس سے پہلے کہ 22 لاکھ مربع میل پر دیکھا جائے، حکمران 22 لاکھ مربع میل کتنی بڑی جگہ بنتی ہے، اس پر خود جا کے، یہ نہیں کہ اپنے رعایا جو یا وزیر جو ہے جتنے بھی ہے ان سے کام لیتے نہیں، بلکہ خود جا کے ایک ایک گھر میں جا کے پوچھتے ہیں، اور ایک ایک گھر میں جا کے راشن دیتے ہیں ان کو، اور ان کو پکا کے دیتا ہے، اور اپنی گھر والی کو لے جاتے ہیں ایک عورت کے پاس جب اس کی زچگی کا جو مسئلہ ہوتا ہے، خود ان کے گھر جاتے ہیں، باہر ان کی چوکیداری کرتے ہیں، اپنی گھر والی ان کو اندر لے جاتے ہیں، اندر وہ عورت کے ساتھ ہوتے ہیں اور باہر وہ مرد کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ تھے ان کے حکمرانی اور فتوحات، تو وہ تو چھوڑے، وہ تو اتنی زیادہ فتوحات ہوئے، بہت زیادہ فتوحات ہوئے ان کے، شام ہو گیا، اس طرح بیت المقدس ہو گیا، بہت ساری جگہ جو ہے وہ انہوں نے فتح کی ہے، لیکن آخر میں جب ان کی شہادت کا وہ یہی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں شہادت دے، یہ دعا بار بار کرتے رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو شہادت بھی ایسی شہادت کہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صبح کی نماز کے لیے آگے ہوتے ہیں تو ایک بدبخت پیچھے سے جو ہے وہ خنجر وغیرہ لے کر ان پر وار کرتے ہیں۔ جب وار کرتے ہیں ان پر تو اس وقت تو وہ تھوڑا بہت بچ جاتے ہیں، لیکن آخر 2-3 دن بعد، یعنی ذی الحجہ 23 ذی الحجہ کے 27 ذی الحجہ کو ان پر حملہ کرتے ہیں، اور پھر 1 محرم کو وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اور شہادت نوش فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس مہینے میں لوگ
آگے اس مہینے میں تو بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، کربلا کا واقعہ ہے، اسی طرح اور بہت سی فضیلت ہے اس کی، اس پر بات کریں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اب یہ مہینہ شروع ہوا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پچھلے مہینے میں، پچھلے سالوں میں ہم نے کیا کیا اور کون سے ہم نے اعمال کیے، کون سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم مانے ہیں۔ اگر مانے ہیں تو اس پر ہمیں شکر کرنا چاہیے، اور جو آئندہ جو آج سے جو سال شروع ہوا ہے اس میں ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے اور یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔